جیسے آزاد کشمیر کے جو صدر ہیں سردار یعقوب صاحب، تو سردار یعقوب صاحب جب پریزیڈنٹ بنے ان کی سیٹ خالی ہوئی تو ان کی بیٹی کو ہی وہاں سے ٹکٹ جو ہے وہ دے دی گئی۔ آپ خود ایک ورکر ہیں پیپلز پارٹی کے، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ ورکرز کی جو ہے وہ حق تلفی تھی ان کی جگہ پہ کسی ورکر کو؟ بات کیا ہے کہ اس کی بیٹی جو تھی وہ پالیٹکس کے اندر تھی، اس کا فیملی پالیٹکس کے اندر ہے، وہ ہمارے لیے قابل عزت قابل احترام ہے۔ میں پارٹی کا پریزیڈنٹ بھی ہوں، پاکستان پیپلز پارٹی کا۔ میں نے تمام پارٹی کو آن بورڈ کیا، میں نے تمام پارٹی کو کہا، تمام پارٹی نے یونانیمسلی کہا کہ اس کی بیٹی الیکشن لڑے۔ یہ تو کوئی جنگناہ کبیرہ تو نہیں ہے، اس کی بیٹی الیکشن لڑی اور اوور ویلمنگ میجارٹی سے وہ الیکشن ہم جیتے ہیں، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیٹ ہے۔ یہ بالکل غلط بات ہے کہ ہم نے نہیں دیا۔ جب ایک بندہ پارٹی کے اندر آیا ہے اور پارٹی میں ہم نے دیکھا کہ کنسنسس کے ساتھ ہم نے فیصلہ کیا ہے، اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ وی ون دا سیٹ۔ اچھا، جو منگلا ڈیم کے متاثرین ہیں اور مقبوضہ کشمیر کے جو 1947 کے جو مہاجرین ہیں، ان کے بہت سارے مسائل ہیں، ان مسائل کے حل کے لیے آپ کے پاس کیا پلان ہے؟ دیکھیں جی، جو مقبوضہ کشمیر سے جو 47 میں اور اس کے پے در پہ میسو قسم کی مائگریشن کر کے پاکستان کے اندر آباد ہوئے ہیں یا آزاد کشمیر کے اندر ہوئے ہیں، ہم اس کے لیے نئی کالونیز جو ہیں وہ ڈیولپ کر رہے ہیں، ان کی آباد کاری کے لیے ہماری کوشش ہے۔ ابھی بھی ہم نے کونسل سے بھی فنڈنگ لی ہے، اپنے فنڈز بھی دے رہے ہیں۔ جہاں تک منگلا ڈیم کا تعلق ہے، اپریزنگ کا تعلق ہے، اپریزنگ ہوئی ہے، ان کو 100% کمپنسیشن دیے ہیں۔ ابھی ایکسٹینڈڈ فیملی کا مسئلہ تھا، وہ بھی ہم نے ریزالو کیا ہے اور اس میں پیسے ہمارے منظور ہوئے۔ اب نئے آباد کاری کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ساری قربانی ہم نے پاکستان کی خوشحالی کے لیے دے رہی ہیں۔ یہ قربانی ہم نے دی ہے تو یہ کوئی قربانی بڑی قربانی نہیں ہے۔ ہم پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، معاشی طور پر خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہر اس فیکٹری کے ساتھ ہمارا پرامس ہے کہ جب تک ان کی آباد کاری نہیں ہو جائے گی، جب ان کے مسائل حل نہیں کریں گے تو اس وقت تک وہ آرام سے نہیں بیٹھیں گے۔ دس از مائی کمٹمنٹ ٹو فیکٹریز منگلا ڈیم، اٹس مائی کمٹمنٹ ٹو دا ارتھ کوئک پیپل، اٹس مائی کمٹمنٹ ٹو دا ریفیوجیز، دوز ہو آر سیٹلڈ ان پاکستان اور اسٹل دے آر انسیٹلڈ۔ بے گھر جتنے بھی ہیں، ہمارا نعرہ ہے روٹی کپڑا اور مکان، اس پر ہمارا بلیف ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ نئی بستیاں بھی بسا رہے ہیں۔ ہم آزاد کشمیر کے اندر بھی کر رہے ہیں اور پاکستان کے اندر بھی کر رہے ہیں۔ جو سب مسئلہ کشمیر کو پوری دنیا میں اور خصوصاً یورپ کے اندر جو ہے اب اس کی آواز اٹھانے کے لیے لارڈ نذیر کا کردار انتہائی اہم رہا ہے۔ پچھلے دنوں سننے میں آیا کہ آپ کے ان کے کچھ اختلافات بھی ہیں اور یہاں تک بھی سنا گیا کہ شاید کہیں آپ ان کی نیشنلٹی ختم کر رہے ہیں، اس میں کتنی حقیقت ہے؟ دیکھیے جی، بات یہ ہے کہ از لارڈ، یہ حقیقت ہے، اس کی خدمات ہیں، یہ حقیقت ہے۔ کشمیر ایشو ہو یا پاکستانیت کی بات ہو، یہ حقیقت ہے۔ میرے ذاتی ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، میرے شہر کے رہنے والے ہیں۔ میں نے صرف ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ پاکستان کی نٹی کٹی میں آپ نہ جائیں، آپ ایک ہاؤس آف لارڈ کے اپنی پوزیشن کو، اپنے پوسٹر کو انڈیپینڈنٹ رکھیں، اس قسم کی لوکل پالیٹکس کے اندر آپ نہ آئیں، آپ کا پوسچر اباؤ ہونا چاہیے۔ اس سے ہمارے کشمیر کاز کو بھی نقصان پہنچتا ہے، اس میں پاکستانیت کو بھی نقصان پہنچتا ہے۔ جب ہم لوکل پالیٹکس میں اندر انوالو ہو جائیں گے، آپ کی پوزیشن خراب ہوگی۔ ہم نے اس کو پسند نہیں کیا، یہ بات ہم نے کی۔ نیشنلٹی میں نے نہیں ختم کی، نیشنلٹی کوئی ان کی ختم نہیں کی، یہ بات ان کو میں نے کہی، میں نے ٹیلی فون پر بھی ان کو یہ بات کہہ دی۔ باقی کیا ہوا ہے، باقی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ میرے ساتھ نہ کوئی خاندانی جھگڑا ان کا، نہ زمین کا جھگڑا ان کا، نہ رشتے کا جھگڑا ہے، کوئی لین دین کا جھگڑا نہیں ہے، میرے ساتھ تو کوئی جھگڑا نہیں ہوگا۔ جیسے پاکستان میں اس وقت جو ہے نا وہ سیاسی بحران ہے، عدالتی بحران ہے، سیاسی بحران ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی سیاست پر مثبت یا منفی کوئی بھی اثرات جو ہیں وہ کشمیر کی حکومت اور کشمیر کی سیاست پر بھی مرتب ہوتے ہیں؟ اچھا سوال کیا آپ نے، میں بالکل اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کشمیری، میں مضبوط پاکستان دیکھنا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو جمہوری ملک دیکھنا چاہتا ہوں۔ جمہوریت کا ہی ہم نعرہ لگا رہے ہیں، جمہوریت کی بنیادی ہم ہندوستان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ میرا جمہوری حق دے دو، رائٹ آف ووٹ دے دو مجھے، کہ میں اپنی مرضی کے ساتھ فیصلہ کروں۔ جب شخصی نظام یہاں ہوگا تو دنیا کے اندر، اس گلوبل ویلیج کے اندر، امریت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ یہاں شب خون مارے گئے، آئین کو ایبروگیٹ کیا گیا، آئین میں ایبروگیٹ کرنے کے بعد مختلف سیاسی لیڈروں کو ملک بدر کیا گیا، کئیوں کو ذوالفقار علی بھٹو سمیت تختہ دار پر لٹکایا گیا، شہید کر دیا گیا۔ آج میں یہ سمجھتا ہوں، میں تمام اداروں کو کہتا ہوں، اپیل کرتا ہوں کشمیری ہونے کے ناطے،
اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دو عالم کے اس ماہ کے اندر میں درخواست کرتا ہوں، ساری قوم سے درخواست کرتا ہوں، تمام سیاسی جماعتوں سے یہ درخواست کرتا ہوں، تمام اداروں سے یہ درخواست کرتا ہوں، عدل و انصاف سے بھی یہ درخواست کرتا ہوں کہ خدا کے لیے ملک پاکستان پر رحم کیجئے گا، اس ملک پر رحم کیجئے گا، اس ملک کو آگے چلنے دیجئے گا، اس جمہوریت کو آگے چلنے دیجئے گا۔ جب انتخابات 6 ماہ 8 ماہ رہتے ہیں، ان لوگ عوام کی عدالت میں دوبارہ جائیں، لوگ ان کا احتساب کریں۔ جب عوام کی عدالت فیصلہ کر دے گی یہ پارٹی ٹھیک نہیں ہے، دوسری پارٹی ٹھیک ہے، تو ان کو موقع فراہم کر دیں۔ ہم تو اس پر بلیو کرتے ہیں، ہم بطور کشمیری یہ کہتے ہیں کہ کمزور پاکستان معاشی طور پر، اقتصادی طور پر اور سیاسی طور پر کمزور پاکستان اور غیر جمہوری پاکستان جو ہے ہماری آزادی کا مد و معاون ثابت نہیں ہو سکتا، ہماری اس طریقے سے قوت کے ساتھ سپورٹ نہیں کر سکتا۔ ہم کشمیری اپیل کر رہے ہیں جن کی منزل پاکستان ہے، جنہوں نے 500 ملین لوگوں نے پاکستان کے لیے، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اس کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں۔ اس لیے میں یہ چاہتا ہوں اس جمہوریت پر شب و خون نہ مارا جائے، اس جمہوریت کو چلنے دیجیے گا، اس کے ذرے ذرے پر ہمارا خون شامل ہے، میری قیادت کا شامل ہے۔ اس سے زیادہ کیا کہتے ہیں کہ گڑھی خدا بخش پورے کا پورا جو ہے شہداء کا قبرستان بنا ہوا ہے، ان گمنام قبریں بھی ہیں جنہوں نے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے دیے ہیں۔ ہم نے اس لیے نذرانے نہیں دیے کہ اس ملک کو غیر مستحکم کرنے کے لیے، ملک کے استحکام کے لیے دیے ہیں، اس کو مضبوط کرنے کے لیے دیے ہیں، اس کی سرحدوں کو مضبوط کرنے کے لیے دیے ہیں، محفوظ کرنے کے لیے دیے ہیں۔ تو آج ہی میں یہ سمجھ رہا ہوں، میں ایک بار پھر کہتا ہوں، پاکستان کی آرم فورسز کی جو موجودہ قیادت ہے وہ جمہوری حکومت چاہتی ہے، وہ جمہوریت کو آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ کمانڈر ان چیف جنرل اشفاق کیانی صاحب نے انہوں نے کہا کہ ہم جمہوریت کے خلاف نہیں ہیں، ہم کسی جمہوری حکومت کے خلاف نہیں ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں پروسیس چلنا چاہیے۔ اس سے اور کیا ہو سکتا ہے؟ باقی اداروں سے بھی میں عدلیہ سے بھی یہ بات درخواست کروں گا کہ اس کو چلنے دیجیے گا، اس کو ایگو کا مسئلہ نہ بنائیے گا۔ ہم نے بھی اس شرح دستور پر عدلیہ کی آزادی کے لیے، ہم عدلیہ کی آزادی چاہتے ہیں، ہم عدل و انصاف چاہتے ہیں، ہم یہ چاہتے ہیں ہماری عدالتیں خود مختار اور آزاد ہوں، اور اس کے لیے سب سے زیادہ کنٹریبیوشن اینڈ بلڈ the People's Party they gave the blood, party workers they gave the blood. I myself been to jail, to Multan, Adiala jail. یہ عدالتوں کی بحالی کے لیے، اس جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کرنے کے لیے، مشرف کے اس ظلم کے خلاف ہم بولیں، تو آج میں وہی بندہ وہی کہہ رہا ہے، ایک سیاسی کارکن آج بھی یہی بات کہہ رہا ہے، ایک پاکستانیت کی لحاظ سے یہ میں بات کہہ رہا ہوں، ایک کشمیری ہونے کے ناطے سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ایک پاکستانی محب الوطن ہونے کے ناطے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت کی سائیکل چلنی چاہیے، اور یہی اپیل ہے سب سے میری۔ تو سب آخر میں آزاد کشمیر کے عوام، پاکستان کے عوام اور خصوصاً مقبوضہ کشمیر کے عوام کو کیا میسج دینا چاہیں؟ میں مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی عوام تمہارے ساتھ ہے، پاکستان کی حکومت تمہارے ساتھ ہے، آزادی کا بیس کیمپ تمہارے ساتھ ہے۔ ہم انٹرنیشنل فورم پر جس طرح سفارتی اخلاقی طور پر ہم اپنی اس موومنٹ کو زیادہ تیز کریں گے، ہم کوشش کریں گے ہر جگہ دستک دیں تاکہ ہم اپنا حق لے سکیں۔ ہم بین الاقوامی برادری کی رائے عامہ کو ہموار کرنا چاہتے ہیں، پاکستانی قوم بھی یہ چاہتی ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ آئیے مل کر اکٹھے ہوں، آئیں ہم سب اکٹھے ہیں، اور اکٹھے ہو کر ساری ریاست کو آزادی کے ساتھ اپنا حق کی جمہوریت لے کر ہم دم لیں گے۔ انشاءاللہ آزادی کے لیے کچھ مہینوں پر محیط نہیں ہوتی، سالوں پر نہیں ہوتی، یہ ایک لمبی جد و جہد ہے، اور اس جد و جہد تک کبھی بھی کشمیریوں نے سلنڈر نہیں کیا، ہم کبھی بھی سلنڈر نہیں کریں گے، کتنے بھی ہماری گردنیں چلی جائیں، لیکن پھر بھی حق اور صداقت کی آواز نکلتی رہے گی۔ باطل کے خلاف ہم سیسا پلائی دیوار کی طرح پہلے بھی کھڑے تھے، آج بھی کھڑے اور آئندہ بھی کھڑے۔ میرا خون جہاں دریاؤں کا بہاؤ آ رہا ہے، نیچے آ رہا ہے، اسی طرح میری سوچ کا زاویہ بھی ملک پاکستان کی طرف آ رہا ہے، قائد اعظم کے پاکستان، شہید ذوالفقار علی بھٹو کے پاکستان کے ساتھ آ رہا ہے۔ بہت شکریہ جو صاحب، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا، آپ نے گفتگو ملاحظہ کی وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری عبدالمجید صاحب کی۔ انہوں نے انتہائی واضح الفاظ میں کشمیر پالیسی کے حوالے سے، پاکستان کے ساتھ ان کی وابستگی کے حوالے سے بات کی۔ امید ہے آپ کی تشنگی دور ہوئی ہوگی۔ اپنی تنہائیوں، اپنی محفلوں اور اپنی دعاؤں میں میاں محمد اشفاق کو یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔